وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ جاری ہے، اور آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی 40 تا 46 آیات زیر مطالعہ ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کا تعلق ہے، ابتدا میں رب تعالی نے مومنوں کا ذکر کیا، کفار کا تذکرہ کیا، منافقین کا مثالوں کے ساتھ تذکرہ کیا، پھر تخلیق آدم سے متعلق بتلایا، اور پھر اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل اور ان کا حصہ یہود، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو کما حقہ تو اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مثلا یا بنی اسرائیل، جب ہمارے سامنے یہ لفظ آتا ہے، یہ جملہ آتا ہے، تو اس سے ایک بات بڑی واضح طور پر مترشح ہوتی ہے کہ مخاطب کو کس طرح پکارنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، اور دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تو تعلیم ہی یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف جب بلانا ہے، دعوت دینی ہے، تو انداز بڑا اعلیٰ اور عزت و تکریم والا ہونا چاہیے۔ اس میں تحکم اور دھونس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پیار، محبت اور تعظیم، تکریم ہونی چاہیے۔ اسرائیل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرون کے معنی بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ اسرائیل اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ تو یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آپ کو یعقوب بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہود کو، بنی اسرائیل کو پکارا، تو اس میں ایک بڑی تعظیم ہے کہ اے یعقوب کے بیٹو، اے اللہ کے بندے کے بیٹو، یعنی دعوت میں کتنی اپنائیت ہے۔ ان کو بتلایا گیا کہ تم اس عظیم شخصیت کے بیٹے ہو جس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ تو ویسے بھی جب کسی دوست کو، کسی ساتھی کو یا کسی مخالف کو اس کے باپ کا، آبا کا نام لے کے پکارا جاتا ہے، اس میں بڑی وہ عزت محسوس کرتے ہیں کہ تمہارے آبا کتنے بڑے ہیں اور ان بڑے لوگوں کے بیٹوں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ہی ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا،
ان بڑے لوگوں کے بیٹوں جن لوگوں کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی حضرت نوح کے ساتھی، نوح بھی بڑے تھے، ان کے ساتھی بھی بڑے، ان کی اولاد، اس میں بڑی تقریم پائی جا رہی ہے۔ تو یہ لفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم نے مخالف کو، مد مقابل کو کس طرح مخاطب کرنا ہے۔ عرب میں ویسے بھی یہ رواج تھا کہ جب کنیت سے یا بڑوں کی نسبت سے پکارا جاتا تو یہ تعظیم کا ایک انداز تھا۔ بہت سارے صحابہ کے نام ہمیں ملتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے نام ہمیں پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں، کنیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ کنیت ہے، اس خاندان کے فرد ہیں، اس بڑے باپ کے بیٹے ہیں، یہ نام ہے ان کا، اور اسی طرح ان کو پکارا جاتا تھا۔ تو اسر ان کے معنی بندہ ہے، اور اسی سے لفظ اسیر، اسیر کے معنی قیدی۔ تو بندہ جو ہے بنیادی طور پر اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کے احکام کا، ان کی حدود کا قیدی ہے۔ تو قید بھی دو طرح کی ہے، ایک تو وہ جس کو یاد کیا ہے جگر مراد آبادی نے، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، اور دوسری وہ قید جس کے بارے میں محسن کہتے ہیں درے کف سے پرے جب صبا گزرتی ہے، کسے خبر کے اسیروں پہ کیا گزرتی ہے۔ تو یہ اسیری اور جو قید ہے وہ بھی دو طرح کی ہے، ایک محبت کی قید ہے اور ایک اذیت کی قید ہے۔ تو اللہ کی قید میں آنا، اس کی بندگی میں آنا، اس کی غلامی میں آنا، یہ سراسر محبت کا سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر محبت کرنا چاہتے تو پہلے میری اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرے گا۔ ایک ہے ڈرنا، خوف کھانا جہنم کی آگ سے، سزاؤں سے، اور ایک ہے اس کی کریمی رعوفی کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور جن لوگوں کو یہ نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کے بہترین انسان اور بہترین لوگ ہیں۔ تو گویا کہ یا بنی اسرائیل میں یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ مخاطب کو جب بلانا ہے، پکارنا ہے، وہ بھی تعظیم کے ساتھ۔ اپنوں کو تو محبت سے بلانا ہی بلانا ہے، اور ویسے بھی ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں، اسلام نے دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کو پکارنا ہے تو برے ناموں سے نہیں، برے القاب سے نہیں، اچھے القاب سے یاد کیا کرو۔ بنی اسرائیل کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یعقوب تھے، ایک یہود تھے۔ اب انبیاء کا جتنا سلسلہ ہے وہ سارا اسحاق کی پشت سے ہے، ان کی نسل سے علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل سے ہیں۔ آپ کا امتیاز اور آپ کی انفرادیت یہ بھی ہے۔ حضرت یعقوب کے بعد ایک نبی حضرت ایوب، وہ حضرت یعقوب کے ایک بھائی تھے عیس، ان کی نسل سے ہیں۔ باقی جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے، ان کی نسل میں سے آئے۔